السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بے نظیر تعلیمی وظائف میں بچوں کی شمولیت کا کیا طریقہ کار ہے، اور ان بے نظیر تعلیمی وظائف میں شمولیت کے لیے بچوں کے لیے اہلیت کے لیے کیا شرائط ہوتی ہیں، اور بچوں کی عمر کی حد کیا ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بچوں کو جو سہ ماہی وظیفہ جاری کیا جاتا ہے اس کی پیمنٹ کتنی ہوتی ہے۔ تو یہ تمام باتیں میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا، تو آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے۔ اگر آپ کو اب میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک اور سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی شرائط کیا ہیں۔ اگر آپ ان شرائط پہ پورا اترتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو تعلیمی وظائف میں آسانی کے ساتھ شمولیت کروا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہوتا ہے بچوں کی جو والدہ ہوتی ہے اس کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اہل ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر بچوں کی جو والدہ ہوگی وہ اہل ہوگی تو ہی ان کے بچوں کو سہ ماہی وظیفہ جاری کیا جائے گا، ادروائز وظیفہ نہیں جاری کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے، اگر بچہ آپ کا اسکول میں پڑھتا ہے اور اس کا نادرہ کی طرف سے جاری کردہ بے فارم بھی ہے تو پھر جو ہے بچہ آپ کا انرول ہو جائے گا۔ اگر بچہ تو آپ کا اسکول میں پڑھتا ہے مگر نادرہ کی طرف سے بے فارم نہیں بنا ہوا تو جو ہے آپ کا بچہ بالکل بھی ایڈ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ عمر کی حد کیا ہوتی ہے وہ بھی اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ جو بچے پرائمری اسکول میں پڑھتے ہیں ان کی عمر کی حد 4 سے 12 سال ہونا چاہیے، اور جو بچے سیکنڈری اسکول میں پڑھتے ہیں ان بچوں کی عمر کی حد 8 سے 18 سال تک ہونی چاہیے۔ اگر آپ کا بچہ فار ایگزامپل 10ویں کلاس میں پڑھتا ہے اور اس کی عمر 19 یا 20 سال ہے تو وہ سیکنڈری اسکول میں ایڈ بالکل بھی نہیں ہوگا، تو وہ ہائر سیکنڈری میں تو ایڈ ہو سکتا ہے مگر سیکنڈری میں ایڈ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ کا بچہ ہائر سیکنڈری میں پڑھتا ہے تو اس کی ایج کم سے کم 13 سے 22 سال تک ہونی چاہیے۔ تو آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر آپ کا بچہ فار ایگزامپل 23 سال کا ہے اور وہ کالج میں پڑھتا ہے تو اس کو بالکل بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے تعلیمی وظائف میں جو ہے اہل نہیں کیا جائے گا۔ یہ تو تھا جو ہے اس کا ایج کتنی ہوتی ہے اس کا طریقہ کار۔ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں رجسٹریشن کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو رجسٹریشن کا طریقہ کار بالکل بھی آسان ہے۔ جو بچے آپ کے اسکول میں پڑھتے ہیں آپ نے ان بچوں کو لے جا کر اپنے قریبی بے نظیر دفتر میں لے کر جانا ہے، اور جو ہے وہاں پر جو متعلقہ آفیسر ہوگا اس کو بتانا ہے کہ یہ بچے ہمارے فلاں اسکول میں پڑھتے ہیں اور ان کی رجسٹریشن ہم ان کی انرولمنٹ کروانے کے لیے آئے ہیں۔ تو وہاں پہ جو متعلقہ آفیسر ہوگا وہ آپ کے بچوں کی رجسٹریشن کر دے گا فوراً ہی، اور رجسٹریشن کرنے کے بعد آپ کو ایک انرولمنٹ سلپ جاری کرے گا۔ آپ نے وہ انرولمنٹ سلپ جو ہے لے جا کر کسی بھی جس سکول میں آپ کے بچے پڑھتے ہیں اس سکول کے جو ہیڈ ٹیچر ہوں گے، جو پرنسپل ہوتے ہیں، اس سے فل کروانی ہے، اس سے اپنے بچوں کے تمام قواعد فل کروانے ہیں۔ فار ایگزامپل اس جو سلپ ہوتی ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے بچوں کا نیم، اس کی مدر کا نیم، اس کے فادر کا نیم، اس کے علاوہ بچوں کی کلاس، بچے کا سیکشن، بچے کا انرولمنٹ نمبر، بچے کا جو ہے رجسٹریشن نمبر جو ہے بہت ہی ضروری ہوتا ہے لکھوانا۔ اس رجسٹریشن کی بیس پہ ہی آپ کے بچوں کی جو ہے ویریفیکیشن ہوتی ہے جب کوئی متعلقہ آفیسر جو ہے اسکول میں بچوں کی ویریفیکیشن کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو سلپ پہ جو ہے ٹیچرز کی کوائف بھی لکھی ہوتی ہے، جیسے ٹیچر کا نیم ہو گیا اور ٹیچر کا موبائل نمبر۔ اب آپ نے جو ہے وہ پرچی جو سلپ جو آپ کو دی جائے گی وہ سلپ فل کروا کے آپ نے پھر دوبارہ آفس جانا ہے۔ اب آپ نے بچوں کو بالکل نہیں لے کے جانا، صرف آپ نے سلپ جا کے سبمٹ کروانی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی پہلے رجسٹر کروا کے گئے تھے اور اب یہ سلپ ہے جو آپ نے ایشو کی تھی، اب لہٰذا ہمارے بچوں کو انرول کیا جائے۔ تو جو وہاں کا متعلقہ آفیسر ہوگا وہ آپ کے بچوں کو فوراً رجسٹر کر دے گا، اور آپ کو تصدیقی میسج بھی آپ کے موبائل پہ 8171 کی طرف سے آ جائے گا کہ آپ کا بچہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹر ہو چکا ہے، اور یہ فلاں کلاس میں پڑھتا ہے، فلاں ٹیچرز کے پاس پڑھتا ہے، اور جو ہے ہمارا متعلقہ آفیسر جو ہے ہر 3 ماہ کے بعد جو ہے آئے گا اور جو ہے اس بچے کی ویریفیکیشن کرے گا۔ اگر آپ کے کوئی غلط ہوئے تو آپ کے خلاف اس کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے اس بات کا خیال لازمی رکھنا ہے کہ آپ کے جو بھی بچے اسکول میں پڑھتے ہیں وہ پڑھتے بھی ہونے چاہیے، اسکول میں موجود بھی ہونے چاہیے۔ اگر آپ کے بچے کی اٹینڈنس جو ہے 70% ہوگی تو ہی آپ کے بچے کا وظیفہ جاری ہوگا، ادروائز وظیفہ آپ کا بالکل بھی جاری نہیں ہوگا۔ تو یہ باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اور جو آخری بات جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ بچوں کو سہ ماہی وظیفہ کتنا ملتا ہے۔
جو بچیاں ہوتی ہیں پرائمری 0 سے پرائمری تک جو پڑھتی ہیں ان کو جو ہے 3,000 روپے ہر 3 ماہ کے بعد ملتے ہیں. اس کے علاوہ جو سیکنڈری اسکول میں بچیاں پڑھتی ہیں ان کو 4,000 روپے ہر 3 ماہ کے بعد ملتے ہیں. فار ایگزامپل مثال کے طور پر جو بچی 6ٹھی سے 10ویں کلاس تک پڑھتی ہے اس بچی کو 4,000 روپے ہر 3 ماہ کے بعد ملتے ہیں. اور اس طرح اگر کوئی بچی کالج میں پڑھتی ہے تو اس بچی کو جو وظیفہ ملتا ہے 5,000 روپے ہر 3 ماہ کے بعد جاری ہوتا ہے. اور اس کی کنڈیشن یہی ہوتی ہے کہ بچے جو ہے کالج یا اسکول میں موجود ہونی چاہیے جب متعلقہ آفیسر اٹینڈنس لگانے کے لیے آئے گا. اور اسی طرح جو لڑکے ہوتے ہیں ان کو 500 روپے بچی سے کم وظیفہ ملتا ہے. اگر بچہ پرائمری میں پڑھتا ہے تو اس کو 2,500 ملیں گے. اگر بچہ سیکنڈری میں پڑھتا ہے تو اس کو 3,500 ملیں گے. اگر بچہ ہائر سیکنڈری میں پڑھتا ہے تو اس کو 4,500 ملیں گے. تو یہ تھا ایک سمپل سا طریقہ کار بچوں کو ایڈ کروانے کا، رجسٹریشن کروانے کا. تو آپ نے اس طریقے کو فالو کرنا ہے اور اس طریقے کے مطابق ہی آپ نے اپنے بچوں کو جو ہے بچوں کی انرولمنٹ کروانی ہے. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور سبسکرائب اور کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا. اور اگر پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ کوئی پریشانی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا سکتے ہیں، آپ کو فوراً رپلائی دیا جائے گا. اور جزاک اللہ، دعا میں یاد رکھیے گا. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. انشاءاللہ بے نظیر اس کے متعلق جتنی بھی تازہ اپڈیٹ ہوں گے آپ کو اس چینل پہ ضرور ملیں گی. اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. ٹھیک ہے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں.